السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اینٹوں کے بٹھے جو ہیں ان کے متعلق۔ حکومت نے کچھ سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اینٹوں کے بٹھوں سے نکلنے والے دھوئیں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے تبدیل کیا جائے۔ اس کے لیے ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی، جس کے تحت اینٹوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ ہر سال جب سردیوں کا موسم شروع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو حکومت کی جانب سے اینٹوں کے بٹھوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر تبدیل کرنے کے احکامات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اینٹوں کے بٹھوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جو ایک شفاف ماحولیاتی آپ کو فضا نظر آتی ہے، وہ اس میں سموگ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سموگ پیدا ہوتی ہے اور اس کا ہم شکار رہتے ہیں، اس کی وجہ ہمسایہ ملک بھارت کی جانب سے یہ ہوائیں جو چلتی ہیں اس کے باعث ہمارے ہاں یہ سموگ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہاں پر کوئی فصلوں کی باقیات یا فیکٹریوں کے دھوئیں جو ہے وہ ادھر سے بھارت کی جانب سے ہم ہواؤں کے ذریعے ہماری طرف منتقل ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ تقریباً 2 ماہ ہم اس کا شکار رہتے ہیں۔ جو شہری ہیں وہ گلے کی بیماریاں، معدہ، جگر، آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ فضا میں اتنا زیادہ دھواں اور گندگی ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو دمے کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ سانس کے ذریعے سیدھا پھیپھڑوں کو سموگ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہر سال حکومت اس پہ اقدامات کرتی ہے۔ ابھی یہ سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور حکومتی اجلاس شروع ہو چکے ہیں جو ہماری حکومت کچھ عرصہ پہلے ختم ہوئی ہے۔ اس میں جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وزیر صاحبہ تھیں، انہوں نے اجلاس کیے اور حکم صادر فرمایا کہ 3 ماہ کے اندر تمام اینٹوں کے بٹھوں کو زگ زیگ پر منتقل کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ زگ زیگ پہ انہوں نے کیا تبدیل ہونا ہے، حکومت کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ وہ پھر ان اینٹوں کے بٹھوں کو بند کر دیتے ہیں، مطلب سیل کر دیتے ہیں۔ جب وہ سیل ہوتے ہیں تو پھر ایک دم سے اینٹوں کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے تعمیرات کرنی ہوتی ہیں ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ یہ اینٹوں کے بٹھوں پہ جب حکومتی ایکشن ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اینٹوں کے ریٹ فی ہزار جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ سے مشکل ہے اور ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔
مسئلہ یہ ہے کہ اینٹوں کے بٹھوں کو زگ زیگ پہ تو آپ تبدیل کر رہے ہیں، لیکن جو فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور جو ہم خود اپنی فصلوں کی باقیات کو جلاتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کنارے جب گھاس بڑھ جاتا ہے تو اس کو بجائے یا دوسری جو موسمی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے درخت بن جاتے ہیں، تو ان کو بجائے کاٹنے کے یا مشین کے ذریعے ان کو صاف کرنے کے ہمارے جو محکمے ہیں وہ خود ہی ان کو آگ لگا دیتے ہیں، اور وہ اس سے بہت زیادہ دھواں پھیلتا ہے۔ جب وہ جل رہا ہوتا ہے سب کچھ، تو اس وقت اس روڈ سے، اس سڑک سے گزرنا محال ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس بعض دفعہ اتنا دھواں ہوتا ہے کہ آگے کچھ نظر نہیں آتا، اور کئی دفعہ اس سے جو شہری ہیں وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد مختصر یہ ہے کہ وہی بات میں جو بار بار کرتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ اجلاس کرتے ہیں، اس پہ میٹنگیں کرتے ہیں، اس پہ اخباری بیان جاری کرتے ہیں، اس پہ حکومتی جو ادارے ہیں وہ اپنے فنڈ سے اخبارات میں اشتہار دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کچھ دنوں بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جی فیکٹری والوں کو تنبیہ کی جائے گی اور اینٹوں کے بٹھوں والوں کو تنبیہ کی جائے گی کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور اپنے جو اینٹوں کے بٹھے ہیں ان کو معذرت چاہتا ہوں، ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کریں۔ لیکن کوئی مربوط ایسا مستقل پروگرام نہیں کہ اس پہ عمل جو ہے وہ کیا جائے۔ بس وقتی طور پہ ادارے ایکشن میں آتے ہیں، وہ بھی موسم کی وجہ سے۔ جب موسم ایسا سرد ہو جاتا ہے اور اس میں سموگ پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ فضائی آلودگی کی وجہ سے یہ ادارے عوام کے پریشر اور دوسرے جو مسئلے ہیں ان کے باعث حرکت میں آتے ہیں اور اپنی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اینٹوں کے بٹھوں والوں کو جرمانے ہوتے ہیں، کچھ بٹے سیل کر دیے جاتے ہیں، اور جب یہ سب اقدامات کرنے کے باوجود معاملہ کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر 2 ماہ کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ جی اینٹوں کے بٹھے بند کر دیے گئے۔ اب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کا روزگار کس طرح چلے گا، ان کے گھر کا چولہا کس طرح جلے گا۔ اس لیے حکومت ہر سال ایسے اقدامات کرنے کی بجائے مستقل بنیادوں پر کوئی ایسی پالیسی بنائے، کیونکہ اینٹوں کے بٹھے تو سارا سال ہی چلتے ہیں، ان سے دھواں بھی ظاہر ہے جب بٹھا چلے گا تو دھواں بھی وہاں سے نکلے گا۔ تو یہ پورا سال کیوں نہیں اس کی نگرانی کی جاتی؟ پورا سال جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلقہ جو محکمے ہیں ماحولیات کے، وہ اس پہ نظر کیوں نہیں رکھتے؟ ایسا بٹا شروع سے بننے کیوں دیا جاتا ہے جو زگ زیگ پالیسی پر عمل نہ کرے؟ اس لیے یہ بجائے وقتی طور پر اس پہ نظر رکھنے کے، ہمیں پورا سال اس پہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا بٹا جو ہے وہ نہ اپنی پیداوار کرے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے اس پہ منتقل نہ ہوا ہو۔ امید ہے کہ حکومت بجائے وقتی سہاروں کے یا وقتی اقدامات کے یا وقتی ایکشن کے بجائے پورا سال اس کو دیکھا جا سکے اور
جو بٹھے زگ زیگ پہ منتقل نہیں ہیں ان کے خلاف سخت اقدامات کر کے شہریوں کی جانوں کو بچایا جائے۔ بات صرف ان کو زگ زیگ پہ منتقل کرنے کے نہیں، جو ریاست ہے وہ شہریوں کی جانوں، ان کی جو قیمتی جانیں ہیں ان کو بچانے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس لیے شہریوں کو مختلف جو سانس کی بیماری ہیں، آنکھوں کی بیماری ہیں، ان سے بچائے اور اینٹوں کے بٹھوں کے متعلق اپنی واضح پالیسی کا اعلان کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔